گلدستہ ہے، مجلس نہیں یہ نور کا گلدستہ ہے، ہوا جو فضل سے وہ بھر گشتہ ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے دبیر جنت میں جانے کا یہی رستہ ہے۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات، وإنك قاضي الحاجات، وإنك لجعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مہدی زہرا بنت محمد ضیاء اور کل مومنوں و مومنات کی روح کے لیے سارے ثواب فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پڑھیں پر محمد. بزرگان محترم اور دوستان عزیز، پہلی مرتبہ آپ حضرات کے روبرو حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. میں بھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع اور کون سی آیت کو انتخاب کیا جائے، لیکن منبر تک آتے آتے موضوع بھی مل گیا اور آیت بھی مل گئی. یہ نور کی مجلس ہے، نور کا گلدستہ ہے. یہ مجلس کا ہے، نور کا گلدستہ ہے. تو مجلس بھی آ گیا ٹاپک اور نور بھی آ گیا، اور اسی نور کو مد نظر رکھتے ہوئے نوری آیت ہی آپ کے لیے ہدیہ سماعت کا شرف حاصل کیا. مجلس کیا ہے؟ یہ جو مجلسیں ہیں کیا ہے؟ یہ مجلسیں تقرب الہی کا ذریعہ ہیں. ایک لفظ میرا
ذہن و دل و دماغ پر نوٹ فرمائیں، کوئی لفظ بھی معنی و مفاہیم قرآنی آیات و حدیث سے الگ نہیں ہوگا۔ یہ مجلسیں اتباع رسول ہیں، یہ مجلسیں نجات کا ذریعہ ہیں، یہ مجلسیں شرافت انسانیت ہیں، یہ مجلسیں تحفظ شریعت ہیں، یہ مجلسیں ہماری زندگی ہیں، ہمارا تشخص ہیں، ہماری پہچان ہے۔ یہ مجلسیں محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے۔ اس جملے کے اندر میں نے کچھ کہا ہے، اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے۔ یاد رکھیں میرے نوجوان بچے، مجلسوں کی بقا، مجلسوں کی بنا، مجلسوں کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے۔ پورے چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہاں سے لے کے حوزہ علمیہ قم تک اور حوزہ علمیہ قم سے لے کے نجف اشرف تک کہ تمام علماء کی ذمہ داری سے جتنے بھی شرع میں، شریعت میں جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں شرع میں، واجبات کو چھوڑ کر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہر عمل کے ثواب کی حد معین ہے۔ اور فرمائیے، میں نے کہا یہاں سے لے کے حوزہ علمیہ قم اور نجف اشرف تک کے تمام علماء کی ذمہ داری، ہر آپ یہ کام انجام دیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، فلاں فعل آپ انجام دیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یہ آپ نے کیا تو اتنا ثواب ہے، یعنی ہر ثواب کے حد معین ہے، ہر عمل کے ثواب کی حد معین ہے۔ لیکن مجلس حسین ایک ایسا عمل ہے کہ آج تک اس کے ثواب کی کوئی حد معین نہ کر سکا۔ کیوں؟ آج پوری دنیا پہ آپ نگاہ ڈالیے اور پوری دنیا کو دیکھیے، ہمارے نوجوانوں کو مجلس سے الگ کیا جاتا ہے کہ مجلسوں میں نہ جائیں، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ مجلسیں ہماری زندگی ہیں، ان مجلسوں میں ضرور آئے گا۔ میرے پاس وقت نہیں ہونا پورا ٹاپک میں مجلس پہ بیان کرتا۔ کہا یہ جاتا ہے مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، رونا، ماتم، عزاداری، جلوس، کربلا والوں کی یاد، جو شہید ہوئے، یہی تو ہے۔ اب وہ شہید ہو گئے، اللہ کی مرضی تھی، شہید ہو گئے، اس لیے کہ بغیر خدا کی مرضی کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہاں تک کہ پانی کا قطرہ بھی بغیر اس کی مرضی سے نہیں گرتا۔ ہر عمل، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لہذا کربلا میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل تھی۔ لہذا مجلس کیسی، رونا کیسا، ماتم کیسا۔ میں کہتا ہوں کہ یہی دلیل میری بھی ہے کہ آج جو پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے، اور ان مجلسوں میں جو یزید پر لعنت ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلا۔ شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، سرداش شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، معاشر میں محبت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے ماتم کا صدا اور بھی کچھ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجلسیں نورانی ہیں، نور سے منسلک ہیں۔
میں تو متوجہ رہیے گا، بہت کم وقت میں بات کو سمیٹ دوں گا میں، اور میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا. اور میرا انداز گفتگو جو لوگ سوشل میڈیا پہ مجھے سنتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ میں صرف قرآن آیات سے فضیلت اہل بیت اطہار آپ تک پہنچاتا ہوں. صرف قرآن پڑھوں گا، صرف قرآن. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. معروف آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے دو چیزیں ہدایت کے لیے آئی ہیں امت مسلمہ کے لیے، نور و کتاب مبین. ایک نور ہے اور ایک کتاب ہے. جو لوگ قرآن فہمی کا، قرآن کا مطالعہ کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، خاص طریقے سے متوجہ ہوں. دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے. کتاب مبین کا ترجمہ آپ کسی کا بھی قرآن اٹھا کر دیکھیے، سب نے کیا ہے کہ کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. بے شک ہے، لا ریب ہے. لیکن نور کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. کیا آپ ابھی اٹھا کر دیکھیے قرآن، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اللہ کے پاس سے دو چیزیں آئی ہیں، بریکٹ میں کر دیا ہے نور اور ایک کتاب یعنی قرآن. حالانکہ ترجمے کا اصول یہ ہے کہ جو لفظ پہلے ہوگا اس کا ترجمہ پہلے ہوگا، جو لفظ بعد میں آئے گا اس کا ترجمہ کیا کہنا ہے. میرے ساتھ چلیے گا، توجہ. بھئی نور کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ نور کا ترجمہ آپ کو کرنا چاہیے. آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ کیا ہے قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور کوئی اتنی بعظمت شے ہے کہ نور تمہارے ترجمے کا بھی محتاج نہیں ہے. مولا سلامت رکھے. نہیں، ابھی تو اب بات قرآن سے آگے آئے گی نا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مفسر قرآن نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے پاس سے دو چیزیں آئی ہیں امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے. ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں علماء مفسرین سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ یہ بتائیے آپ نے اور اگر آپ کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کر رہے ہیں تو نور کا ترجمہ میں علی کر رہا ہوں. اب ترجمہ یہ ہوگا آیت کا کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک علی، ایک قرآن. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نے نور کا ترجمہ علی کیسے کیا؟ میں کہوں گا آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ توجہ کیجئے گا بزرگان محترم. بھئی آپ نے کتاب مبین کا ترجمہ قرآن کیسے کیا؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، لہٰذا ہم نے اس کا ترجمہ قرآن کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جبرائیل کو لاتے ہوئے دیکھا ہے، رسول کے سینے پر اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. جسے نہیں دیکھا اسے تو مان لیا، اور جس کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنتے دیکھا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد. نہیں، ابھی بھی مفسر کو بچنے کا امکان ہے، اور وہ کہے گا کہ نور کا ترجمہ تم نے علی کیسے کیا؟ ہمیں قرآن سے بتائیے. آؤ میں قرآن سے بات کرتا ہوں، کہ میں نے نور کا ترجمہ علی کیسے کیا ہے.
سورہ بقرہ نے آواز نور پر نگاہ رکھیے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الحمدللہ الی النور. اللہ ولی ہے مومنین کا جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور یعنی ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے. یہاں نور کے معنی ہوئے ہدایت. اور پھر سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا اِنَّ أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. دیکھو یہ توریت جو ہم نے نازل کی ہے اس میں بھی نور ہے. یہاں اللہ نے توریت کو نور کہا ہے. اور پھر اسی سورہ میں ارشاد ہوا وَأَعْطَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. یہ جو انجیل ہے یہ بھی نور ہے. اللہ نے انجیل کو بھی نور کہا ہے. اور پھر سورہ النساء میں ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. یہ قرآن جو ہے یہ بھی نور ہے. اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا. اور پھر سورہ یونس میں ارشاد ہوا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. دیکھو یہ سورج بھی نور ہے یہ چاند بھی نور ہے. اور اب سورہ آراف جس کے لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں آواز دی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پریشان ہو گئے آپ؟ میں نے آیتیں زیادہ پڑھ دی شاید. میں نے نور کا ترجمہ علی کیسے کیا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. اللہ فرما رہا ہے میری نگاہ میں مومن وہ ہے جو رسول کی عزت کرے وَنَصَرُوهُ اور رسول کی مدد بھی کرے. نہیں معلوم آپ کس سطح پر سننے کا عادی ہے لیکن میں اپنی سطح پہ بات کرتا ہوں. دیکھو میری نگاہ میں مومن وہ ہے جو رسول پر ایمان لے کر آئے وَنَصَرُوهُ اور رسول کی نصرت بھی کرے. یا اللہ مومن ہو گئے؟ ہم مومن ہو گئے کہ نہیں؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس نور کا بھی اتباع کرے جس نور کو ہم نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے. جاؤ اس کا ترجمہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور کا بھی اتباع کرو جس نور کو ہم نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے. بتاؤ مفسرین کہ وہ کون سا نور ہے جو اللہ نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے؟ کہاں تلاش کریں وہ کون سا نور ہے؟ رسول نے آواز دی میں بتاتا ہوں انا وعلی من نور واحد. کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرہ حیدری. فَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس نور کا بھی اتباع کرے جس نور کو ہم نے رسول کے نور کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ کسی معمولی انسان کا ارشاد نہیں, کسی معمولی انسان کا فرمان نہیں جو رسول نے آواز دی انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں, یعنی ہم دیکھنے میں دو ہیں لیکن سیرت ایک ہے, شخصیتیں دو ہیں, کردار ایک ہے, شمع دو ہیں, روشنی ایک ہے, آفتاب دو ہیں, نور ایک ہے, پھول دو ہیں, خوشبو ایک ہے. سب سے پہلے قدرت نے اسی نور سے لوح قدرت کو زینت دی, پیشانی آدم کو مزین کیا, زمین آدم میں اسی کی تنویر تھی, کوہ طور پر اسی کا جلوہ تھا, پشت ابراہیم میں اسی کا ظہور تھا. ایک حصہ نور سے جناب عبداللہ کی قسمت کا ستارہ چمکا تو دوسرے حصے نور سے جناب ابو طالب کی تقدیر روشن ہوئی. ایک شمع رحمت بن کر آیا تو دوسرا شمع الفت بن کر آیا. ایک نور کے دو حصے اپنے اپنے مقام پر علیحدہ علیحدہ خاصیتیں لیے ہوئے والشمس والقمر کی تفسیر بن کر کونین میں زیاوار ہوئے. یہی نور محبت علی
ولی جس دل میں آ جائے وہ نورانی بن جائے. یہی نور مومن اور منافق کی پہچان بتاتا ہے. یہی نور اگر میدان میں نظر آئے تو ولی ہوتا ہے, مسجد میں نظر آئے تو علی ہوتا ہے. کل امام حق دا امام مومن اور منافق کی پہچان. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہی وہ نور ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے. قبر میں اتارنے کے بعد منکر و نکیر سوالات روایات میں ہے قبر کی داہنی. اب کسی کے اگر نور نہیں آ رہا تو اس میں ہماری بھئی ہماری قبر میں تو آئے. لوگ کہتے ہیں اتنی مٹی اتنے برگے کیسے علی وہاں پہنچ جائیں گے مدد کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے. صلوات پڑھیں پر محمد. یہ رسول کے ساتھ پھر متوجہ ہو جنہیں قرآن فہمی کا ذوق ہے. یہ وہی ہے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. یہ وہی ہے جس کی اطاعت و اتباع کا حکم خدا نے دیا. سورہ توبہ آواز ان یتخلفوا عن رسول اللہ یرغبوا بانفسہم عن نفسہ. ارباب علم متوجہ دیکھو, چاہے مدینے کا رہنے والا ہو یا مدینے کے باہر کا رہنے والا ہو, ہر ایک پر رسول کی اطاعت واجب ہے اور رسول کے نفس کی اطاعت واجب ہے. رسول کی اطاعت آپ ارباب علم ہیں. رسول کی اطاعت اور رسول کے بھائی کی نہیں, بھائی کی نہیں, رسول کی. ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں یہاں نفس سے مراد علی کی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر میں دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں, اور یہ آیت ہے سورہ نساء کی. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. میرا رسول قتال کرو, لڑو, سب چلے جائیں تو چلے جائیں. اب میں ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں, آپ کی زبان میں کرتا ہوں. میرے رسول قتال کرو, سب بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں, الا نفسک, الا نفسک, مگر آپ کا نفس نہ جانے پائے. ترجمہ آپ تک پہنچ گئے. بھائی آپ واقعاً بہت اعلیٰ سطح پہ سننے کے آدمی ہیں. دیکھو سب بھاگ جائے تو بھاگ جائے, الا مگر آپ کا نفس نہ جانے پائے. اب رسول تو بنفس نفیس کسی جنگ میں لڑے نہیں. بھائی رسول تو کسی جنگ میں, اب جو رسول کی طرف سے لڑے گا وہ رسول کا. ہمارے ائمہ نے علماء نے فرمایا کہ یہاں نفس مراد علی کی ذات ہے. مسلمانوں نے کہا نہیں یہاں نفس مراد علی کی ذات نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں ہے تو میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں, اور یہ وہ آیت ہے جس پر 73 فرقے متحد ہیں. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. ہے کسی میں دم جو کہے کہ یہاں نفس سے مراد علی کی ذات نہیں ہے؟ ہے کسی میں ہمت بڑے سے بڑا مفسر آ جائے جو کہے کہ نہیں صاحب کون گیا تھا نفس رسول مباہلے میں بن کر؟ قرآن سے ثابت ہو گیا, قرآن سے ثابت ہو گیا کہ نفس مراد کون ہے؟ علی. نفس کے معنی کیا ہے؟
نفس کہتے کسے ہیں؟ جتنے بھی لغتیں ہیں، قرآن کی آیت ذہن میں رکھیے گا، نفس سے مراد علی کی ذات، انفسنا و انفسکم، نفس سے مراد علی کی ذات، جتنی بھی لغتیں ہیں سب کو اٹھا کر دیکھیے، نفس کے آپ کو صرف 4 معنی ملیں گے، جتنی بھی لغتیں ہیں، جسم، خون، روح، بھئی نفس کے قرآن میں سے ثابت ہوا کہ نفس سے مراد علی کی ذات، نفس کا معنی ہے جسم، خون، روح، سر، علی رسول کا سر، علی رسول کی روح، علی رسول کا جسم، علی رسول کا خون، اسی لیے رسول نے آواز دی تھی، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، راسوں کا راسی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی۔ شمس الضحیٰ، شمس الضحیٰ، دائرے میں جویا ہوا ہے تو، محمود شاہ کے دائرے میں جویا ہوا ہے تو، قسمت کے ساتھ خود بھی تو سویا ہوا ہے، بغض علی ہے دل میں اور تجھے بخشش کا شوق بھی، یا کس خیال خواب میں سویا ہوا ہے۔ شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، صدر العلا، نور الہدی، کاف الورى نار حیدری۔ میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، دیکھو پوری عالمانہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، پوری عالمانہ ذمہ داری سے، یہاں آپ علی کو پکارو گے تو قبر میں پھر پکارنا نہیں ہوگا، علی خود کہے گا محشر میں یہ میرا چاہنے والا ہے۔ پوری کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مذہب میں آؤں گا اپنے ٹاپک پر، ٹاپک سے نہیں ہٹوں گا، کسی بھی مذہب میں، فرقے میں جو اپنے ہادی رہبر رہنما کو مان رہا ہے، چاہے کوئی بھی، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، جس کو بھی تم مان رہے ہو، کیا اس نے تمہاری مشکل میں آنے کا وعدہ کیا ہے؟ بھئی کوئی بھی مذہب ہو، بودھ ہو، ہندو مذہب ہے، کرسچن ہے، کوئی بھی، کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میں تمہاری مشکل میں آؤں گا؟ اور اصل مشکل لائف کی نہیں ہے، زندگی کی مشکل کوئی مشکل نہیں ہے، اصل مشکل ہے موت کی مشکل، اصل مشکل ہے قبر کی مشکل، اصل مشکل ہے حشر و نشر کی مشکل۔ پوری کائنات میں صرف ایک ملا ہے جس نے یہ وعدہ کیا ہے میری محبت کو دل میں بسا لو، ملک الموت بعد میں آئے گا، میں پہلے آؤں گا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور شیخ مفید دونوں نے روایت کو لکھا، دونوں نے، کہ سرکار دو عالم نے، نور رسول کے ساتھ نازل ہوا، سرکار دو عالم نے مولا کائنات کو بلایا، کہا یا علی میری یہ انگوٹھی لے جاؤ، اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے بات کو بہت ہی آسان کر دیا، اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ علی نے انگوٹھی کو لیا، حداد نقاش کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دینا، اس لیے کہ میرے سرکار کو بہت پسند ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا، اس لیے کہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، محمد اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب سرکار کے پاس انگوٹھی آئی تو رسول اسلام نے انگوٹھی کو دیکھا، کہا علی کو بلاؤ، آئے مولا کائنات، کہا یا علی ہم نے کیا لکھنے کے لیے کہا تھا؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو لا الہ الا اللہ بہت پسند ہے، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے محمد الرسول اللہ بہت پسند ہے۔ رسول نے کہا نہیں، اس پر ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے۔ اتنے میں آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے، آواز دی، خدا سلام و درود کے بعد کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تمہیں پسند ہے، محمد رسول اللہ انہیں پسند ہے، علی ولی اللہ مجھے پسند ہے۔
سلامت رکھے. وہی نور ہدایت کے لیے آیا. اب یہاں سے تقریر میں بلند کر رہا ہوں, سطح عمومی سے میری بلند کر رہی. آپ جب قرآن کا مطالعہ فرمائیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, تو ہدایت کے 4 مرکز آپ کو ملیں گے جہاں سے ہدایت آئے گی. 4 سینٹر, ایک اللہ, دوسرا رسول, تیسرا کعبہ, اور پھر قرآن. توجہ رکھیے گا. ہدایت کے 4 ارکان, 4 مرکز, 4 سینٹر, اللہ, سرکار دو عالم, کعبہ, اور آپ قرآن سے پوچھو, قرآن سے معلوم کرتے ہیں کہ ہدایت کے مرکز. قرآن نے آواز دی, اللہ ہادی ہے, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. توجہ رکھیے گا. یہ ہادی ہو پہلا, اللہ ہادی. پھر رسول ہادی. رسول کے لیے کیا آواز دی؟ انکا لعلی خلق العظیم. انکا لا تہدی الی صراط مستقیم. میرے حبیب آپ ہدایت کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف. 2 ہادی ہو گئے قرآن سے. اب کعبہ ہادی, کعبہ ہدایت کرتا ہے. سورہ آل عمران, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کعبہ ہدایت کرتا ہے عالمین کے لیے. 3 ہدایتیں ہو گئی قرآن سے. اب چوتھا قرآن ہادی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. 4 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دی. اللہ, رسول, کعبہ, قرآن. جسے چاہو اسے رسول کا ہادی تسلیم کر لو, جسے چاہو اپنا امام مانو, جسے چاہو اسے رسول کا جانشین تسلیم کرو, جسے چاہو اپنا قائد, رہبر, لیڈر تسلیم کرو. مگر یہ دیکھ لینا کہ جسے تم مان رہے ہو اس کا ان 4 سے رشتہ ہے یا نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ جسے تم اپنا ہادی, رہبر, قائد تسلیم کر رہے ہو, امام مان رہے ہو, یہ دیکھو کہ اس کا اللہ سے رشتہ ہے یا نہیں ہے, رسول سے رشتہ ہے یا نہیں ہے, کعبے سے رشتہ ہے یا نہیں ہے, قرآن سے رشتہ ہے یا نہیں ہے. خدا کا شکر یہ ہے کہ ہم نے جسے امام مانا اس کا ایک ہی وقت میں ان 4 سے برابر کا رشتہ ہے. دنیا میں آیا تو اللہ کے گھر میں آیا, اللہ سے رشتہ آیا, تو رسول کے ہاتھوں پر آیا, رسول سے رشتہ آیا, تو قرآن پڑھتا ہوا آیا, آیا تو کعبے میں آیا, کعبے سے رشتہ. ماوائے اسلام ذات علی, ملجائے اسلام ذات علی, عزت اسلام ذات علی, عظمت کعبہ اسلام ذات علی. ذات علی ہے کہ بولے تو امام بن جائے, خاموش رہے تو قرآن بن جائے. قلب رسول پاک کا ارمان ہے علی, ایمان کی کتاب کا عنوان ہے علی, ہر ایک عمل کے واسطے میزان ہے علی, ہر مارکے میں فتح کا اعلان ہے. جاگے تو عظمتوں کے سمندر خرید لے, ایک رات سو کے مرضی دعوت. بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے, حلال مشکلات پیمبر یہی تو ہے, کل انبیاء کے علم کا جوہر یہی تو ہے, کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر یہی تو ہے. اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے, قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی. ماشاءاللہ.
یہی نور اگر پیشانی آدم میں آ جائے تو فرشتوں کا قبلہ بن جائے. ایسی تو داد لینے کا میں عادی ہی نہیں ہوں. سبحان اللہ. دلیل اور وہ بھی قرآن سے. میں نے ایک جملہ کہا آپ کے سامنے کہ اگر یہی نور پیشانی آدم میں آ جائے تو فرشتوں کا قبلہ بن جائے. آیت اٹھائیے فَإِذَا سَوَّئْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. کیا بات ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اب اس آیت کا استدلال کریں. اس آیت کو دیکھیں. نور دیکھو آواز قدرت آ رہی ہے. دیکھو جب میں آدم کو بنا لوں سوار لوں تو کیا سجدہ کرنا؟ سجدے کا حکم آ گیا فوراً. بھائی آدم کو قدرت نے بنا لیا, سنوار لیا, آدم کا مکان بن گیا, حیولہ بن گیا, خاکہ آدم کا بن گیا. یا اللہ سجدے کا حکم دے دے, آواز آئے کہ خاموش, بت پرستی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اگر میں خالی مکان کو سجدے کا حکم دے دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. من عربی میں بازیت کے لیے آتا ہے. جب میں آدم کے خالی مکان میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں, یہ ترجمہ ہو. جب میں آدم کے خالی مکان میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں تو کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فوراً سجدے میں چلے جانا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فوراً سجدے میں چلے جانا. قرآن سے اتنا اصول قانون مل گیا کہ خدا خالی مکان کو سجدہ نہیں کرا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا استدلال آیت کی روشنی میں کیا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن کی یہ آواز دے رہا ہے کہ میں خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا جب تک خدا اپنی روح نہ بھیج دے. یا اللہ یہ خانہ کعبہ جو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے سجدے کا حکم دے دے. آواز ہے خاموش, خالی مکان ہے. خالی مکان ہے. جب 13 رجب کو میں اپنی روح بھیج دوں گا. سب مل کے نعرہ حیدری. صبح میں حسن حقیقت کا اعتراف نہیں, صبح میں حسن حقیقت کا اعتراف نہیں, حجاب دکھتا ہے دل کا غبار صاف نہیں, بدن میں جامع حج اور دل میں بغض علی, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. ابھی اس آیت کو اور دیکھیں. فَإِذَا سَوَّئْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اچھا میں سوال کرتا ہوں علماء مفسرین سے جو تفسیر کے لکھنے والے ہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا اور شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے. اس لیے کہ حکم پروردگار مطلق تھا, مقید نہیں تھا. سب سے خطاب تھا کہ سجدے میں چلے جانا, سوائے ابلیس کے. ابلیس نہیں گیا. تو قدرت نے بھی کہا کہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ الرَّجِيمُ. نکل میری بارگاہ سے. یا اللہ بڑی اچھی جگہ پر ہے, اس نے تیری بڑی عبادت کی ہے, تجھے بڑے سجدے کی. اچھا اب بھی تجھے وحدہ لا شریک تسلیم کر رہا ہے. خدا کو وحدہ لا شریک تسلیم کر رہا تھا, ایک مان رہا تھا, بس ایک سجدے کا انکار کیا تو تو نے کہہ دیا نکل میری بارگاہ سے.
आवाज़ कुदरत आएगी, ये मेरी ज़ात मान रहा था, बात नहीं मान रहा। हो गई बात तो पहुंच गई। इतना मालूम हो गया कि अगर कोई ज़ात को माने बात को ना माने तो लानत का मुस्तहक हुआ करता है। वाह 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 वाह। फखरुज। अच्छा, सवाल मेरा अपनी जगह पर कायम है, क्यों सजदा किया मलाइका ने और शैतान ने क्यों नहीं किया? शैतान ने यही तो कहा ना कि परवरदिगार तूने इससे मिट्टी से बनाया है और मेरी तख्लीक, लिहाजा मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। यानी वो ये देख रहा था कि बने किस चीज से हैं आदम। नहीं, अब लफ्ज बदल रहा। मलाइका ने सजदा इसलिए किया कि उन्होंने ये देखा कि, दलील दे रहा हूं, आदम की निस्बत किसकी तरफ है? शैतान ने यह देखा कि आदम की खिलकत किस चीज से हुई है। वे मलाइका निस्बत को देख रहे थे, शैतान खिलकत को देख रहा था। अब समझे आप, हम जो अलम को, ताजिए को, जरी को बोसा देते हैं, ये नहीं देखते ये किस चीज से बनाए गए हैं, ये देखते हैं इनकी निस्बत किसकी तरफ है। निस्बत होती है सरकार की तरफ, और इसीलिए अल्लाह का बनाया हुआ हादी और होता है, उम्मत का बनाया हुआ और होता है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह का बनाया हुआ हादी और है, उम्मत का बनाया हुआ और है। उम्मत का बनाया हुआ मोहताज हिदायत होता है। महसल मजलिस आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह, अब दलील सुनिए, अल्लाह का बनाया हुआ हादी अमल पहले करता है, आयत बाद में आती है। नहीं, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा था। अल्लाह का बनाया हुआ हादी नूर जो अल्लाह की तरफ से आता है, वो अमल पहले करता है, आयत बाद में आती है। इसीलिए अली ने हालत रुकू में अंगूठी पहले दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु की आयत बाद में आई। अली मैदान जंग में पहले आए, कअन्नहुम बुन्यानुन मरसूसून की आयत बाद में आई। नबी ने अली और बुतूल का निकाह पहले किया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान की आयत बाद में आई। अली ने नबी के हाथों पर कुरान पहले पढ़ा, वमन इंदहु इल्मुल किताब की आयत बाद में आई। नबी ने चारों नफ्सों को चादर में पहले लिया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा की आयत बाद में आई। अली नबी के बिस्तर पर पहले सोए, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा की आयत बाद में आई। अली के घर से रोटियां पहले गई, हलाका बाद में आई। बस याद रखिए, जो आयतों पर अमल करे वो मुसलमान है, जिसके अमल पर आयत आ जाए वो कुल्ले ईमान। क्या कहना उस ज़ात-ए गिरामी का, क्या कहना उस ज़ात-ए गिरामी का, कि कायनात में ऐसी शख्सियत आप दिखा नहीं सकते। नहीं, फिर दलील देखिए, अगर किसी शख्स के खिलाफ अपोजिट दो तीन चीजें हो जाएं तो उसका नामो निशान मिट जाता है। पूरी तारीख अपने जहनों में लेकर आइए। एक, अगर हुकूमत किसी को मिटाना चाहे तो उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। दूसरे, दौलत, अगर किसी को मिटाना चाहे, दौलत के खजाने खोल दिए जाएं कि इसका नामो निशान मिट जाए तो नामो निशान बाकी नहीं रहता। तीसरे, झूठा प्रोपेगेंडा, मीडिया। मगर ये तीनों ताकतें अली के खिलाफ थीं। दौलत अली के खिलाफ, हुकूमत अली के खिलाफ, रावी अली के खिलाफ, मुफ्ती अली के खिलाफ, बनी उमैया अली के खिलाफ, बनी अब्बास अली के खिलाफ, मुतवक्किल अली के खिलाफ। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कह रहा हूँ, मिटाने वाले मिट गए, कब्रों के जहन्नम में जाकर सो गए। मेरा मौला कल भी अली था, आज भी अली है।
دنیا تلاش کرے گی کہاں پائے گی اس ذات علی ابن ابی طالب کو؟ کیا کہنا، بس سمیٹ دیا میں نے بیان کو اپنے، اس ذات گرامی کا جس کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ حبیب السیر، روضۃ الصفا، ابن خلقان، تاریخ طبری، احمد بن حنبل، وہی نور، رسول کا نور۔ ان سارے بزرگوں نے لکھا کہ جنگ بدر جب ہوئی ہے تو رسول مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، سامنے مشرکین کی فوج ہے اور اس کے عقب کنواں ہے۔ رسول نے علی سے کہا، مجمع کو دیکھا پہلے، من یستسقی لنا من الماء، تم میں ہے کوئی ایسا جو مشرکین کے عقب جو کنواں ہے وہاں سے پانی لے کر آئے؟ سب خاموش ہیں۔ انا یا رسول اللہ، اگر آپ بیدار ہوں گے تو شاید تقریر دو چاہیے۔ چیلنج کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام کی پوری زندگی اٹھا کر پڑھ جائیے، پوری زندگی۔ کل 4 مقامات ایسے ہیں جہاں سرکار نے خطاب کیا ہے مسلمانوں سے۔ پہلا ذوالعشیرہ میں کہا، ہے کوئی جو میرا ساتھ دے؟ انا یا رسول اللہ۔ ہجرت کے شب رسول نے کہا، ہے کوئی جو میرے بستر پر سوئے؟ انا یا رسول اللہ۔ خندق میں کہا، ہے کوئی جو امر کے مقابل جائے؟ انا یا رسول اللہ۔ بدر میں کہا، ہے کوئی جو پانی لے کر آئے؟ جہاں اٹھا میرا مولا علی ہی اٹھا۔ سرکار پہلے کراؤں گا، مشکیزے کو لیا، میں بہت جلدی سمیٹ دیا میں نے بیان کو۔ مشکیزے کو لیا، دوش پر رکھا، مشرکین کے حصار کو توڑا اور کنویں کے قریب پہنچے۔ سب نے لکھا علماء عالم اسلام نے، جیسے ہی علی کنویں میں اترنا چاہتے ہیں ایک تیز آندھی چلی، آواز آئی، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ کہا کون؟ کہا سرکار آپ کا خادم جبرائیل۔ کہا کہاں کے لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ۔ پھر ایک تیز آندھی چلی اور آواز آئی، کون؟ سرکار السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ پوچھا کون؟ کہا سرکار آپ کا خادم میکائیل۔ کہا کہاں کے لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے رسول کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ فرشتے جو آسمان سے اتر رہے تھے رسول کی مدد کے لیے، کیا ان کا علی کے پاس سے گزرنا ضروری تھا؟ بات کو بہت آسان آسمان سے رسول کی مدد کے لیے نازل ہو رہے ہیں، سیدھے رسول کے پاس جائیں؟ یہ علی کے پاس جا کر سلام کر کے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مزاج شناس رسالت ہے کہ اگر نبی تک پہنچنا ہے تو دروازہ یہ ہے، بغیر علی کے نبی تک نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہ کائنات ان کی وجہ سے تخلیق ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے بیان کو ختم کر دیا، تمام انبیاء کے فضائل کی میراث علی، تمام انبیاء کے فضائل کی میراث علی، تمام انبیاء کے مصائب کی میراث حسین۔ آگئے ایک جملے سے مصائب، ایک جملے سے۔ بہت لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں، لہذا آپ کی محبت نے یہاں تک ساتھ دیا۔ کون حسین؟ کون حسین؟ جہاں انسانیت سجدہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کا نور نظر حسین، علی کا لخت جگر حسین۔ کبھی یہ دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بڑی مشہور معروف آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں یہ کہا کہ مجھے دین پسند ہے،
خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھے جنت پسند ہے، مجھے کوثر پسند ہے، ایک سے ایک عمدہ چیزیں اس نے خلق کی، مگر نہیں کہا کہ مجھے یہ پسند ہے، یہ کہا کہ مجھے دین پسند ہے۔ کہاں تلاش کریں کہ یہ دین کیا ہے؟ تو ایک ولی نے آواز دی کہ دین است حسین، حسین دین ہے، یعنی خدا کو حسین پسند ہے۔ کیا کہنا اس حسین کا، کیا کہنا اس حسین کا؟ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین۔ حسین نے کہا تھا نانا جب میں آپ کی پشت پر سوار ہوا تو آپ کو سجدے میں زحمت ہوئی، تکلیف ہوئی، لیکن جب میں سر کو سجدے میں رکھوں گا تو خود نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ ظالموں کے نیزہ پر سر کو بلند کریں۔ اچھا لیجئے، لائٹ خاموش ہو گئی تاکہ روتے ہوئے کوئی شرمائے نہیں۔ اللہ اکبر۔ مقتل میں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مقتل میں نے مقتل کا مطالعہ کیا، میری نگاہ ہے الحمدللہ مقتل کے اوپر دو باتیں پتہ نہیں چلتی۔ میں نے بہت تلاش کیا اور علماء سے پوچھا لیکن جواب نہیں ہے، دو باتوں کا پتہ نہیں چلتا، تو جب یاد آئے روئیے گا۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیاں تھے، اور ایک یہ پتہ نہیں چلتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی۔ ساری تاریخ خاموش ہے۔ ہاں ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید سجاد کی پشت پر کتنے تازیانے لگے تھے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام و کوفہ کی منزلوں سے گزارا جا رہا تھا تو جس نیزے پر سر امام تھا وہ نیزہ زمین پر نصب ہو جاتا ہے۔ شبر ملعون تازیانے کو لہراتا ہوا سید سجاد کے قریب آواز دی، اے سید سجاد یہ بتا دو کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے باپ کے سر کو آواز دی، بابا یہ بتا دیجیے کہ آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ بس ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، میں کس طرح سے آگے بڑھوں؟ میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے۔ دیکھیے میں نے روایت مقتل میں پڑھا ہے کہ جہاں بھی مجلس منعقد ہوتی ہے وہاں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ کون سے 3 بیویاں؟ ایک نبی کی بیٹی ابھی جس کی شہادت گزری ہے، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ اور جب آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو جناب سکینہ فرماتی ہیں، پھوپھی اماں کاش یہ رونے والے کربلا کے میدان میں ہوتے تو شمر میرے تماچے نہ ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، مصائب سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے۔ کون سکینہ؟ جناب سکینہ اور جناب سیدہ کی شہادت کی مماثلہ دیکھیے۔ شہزادی کا نام آ گیا۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ علی حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ کہا کیسے؟ کسی نے پوچھا مولا کیسے؟ کہا حسین کی زندگی میں کسی بیوی کا پہلو شکستہ نہیں ہوا، لیکن علی کی زندگی میں سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں
اس کے لیے سانس لینا بھی زخم بن جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، کون سکینہ؟ جو قید خانے میں تھی۔ ہاں عزیزو، ارے کس طرح سے دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی۔ سکینہ ہاں اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، سیدہ بھی اپنے بابا کو یاد کر کر روتی تھی، لیکن مدینے والوں نے آ کر کہا تھا یا علی اپنے رسول سے کہہ دیجئے کہ یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کو رونے کی اجازت مل گئی، لیکن ہائے سکینہ جب بابا کو رونا چاہتی تھی شبر تازیانہ لے کر آتا تھا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزیزو، کون سا منظر پیش کروں؟ ہاں دربار یزید ہے، ظالم کا دربار ہے، یہ اہل بیت اطہار قید کیے ہوئے قیدی کی طرح محض اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ظالم نے پوچھا سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہو، تمہارے بابا بھی تم سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہو۔ کہ ظالم تیرے نجس دربار میں میرے بابا کا کیا سوال؟ کہ نہیں، ایک مرتبہ ملعون نے تخت کے نیچے ہاتھ بڑھایا، ایک تشت اٹھایا جس میں سر حسین رکھا ہوا تھا۔ سکینہ نے دیکھا، ہائے میرا بابا! سکینہ دوڑی کے بابا کے سر کو لے لے، ظالم نے ہٹا دیا کہ اس طرح سے تمہیں یہ سر نہیں ملے گا، بلکہ شرط محبت یہ ہے کہ تم آواز دو اور یہ سر اٹھ کر تمہاری گود میں آ جائے۔ ہاں عزیزو، آپ صاحبان اولاد ہے نا، آپ کی بھی 4 سال کی بچی ہوگی، ذرا تصور کیجئے کہ ایک بچی کے سامنے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر ہے۔ سکینہ نے باپ کے سر کو دیکھا، آواز دی بابا! ظالم بھرے ہوئے دربار میں محبت کا امتحان لے رہا ہے، بس یہ سننا تھا، بابا میری آغوش میں چلے آئیے۔ تخت ایک مرتبہ تشت سر بلند ہوا، سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، منہ پر منہ رکھ دیا، اے بابا! ارے جو گوشوارے پہنائے تھے ظالموں نے چھین لیے، اے بابا! ارے تماچے و تازیانے لگائے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں آپ متوجہ ہو گئے عزیزو، 2-3 منٹ کی زحمت اور ہے۔ ہاں ان بیویوں کا قید خانے میں قید کر دیا گیا، بیویاں قید خانے میں ہیں، لیکن سکینہ ہے جو اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے۔ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سکینہ نے آواز دی، میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اے بھائیا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک قید خانے میں شور مچ گیا، ظالم کو معلوم ہوا کہ سر جا کر دے دو، بچی باپ کو یاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ سر آیا، سکینہ نے سر کو دیکھا، بیمار امام کو دیا، قید خانے میں لیٹ گئی، آواز دی، ارے سر کو میرے سینے پر رکھ دو۔ سر سکینہ کے سینے پر آیا، آواز دی، بابا ایک وقت وہ تھا جب میں آپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، آج آپ میرے سینے پر ہیں۔ اے بابا، مصیبتیں بیان کرنا شروع کی، روتے روتے سکینہ خاموش ہو گئی۔ جناب زینب نے آواز دی، اے ام کلثوم سکینہ کو آہستہ سے الگ کر لو، شاید سکینہ کو نیند آ گئی۔ لیکن کیا دیکھا، ہائے حسین کی یتیم اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہاں عزیزو، غسالہ آئی، غسل دینا شروع کیا۔ ابھی یاد ہے نا وہ جب علی سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو چیخ بلند ہو گئی تھی۔ سلمان نے پوچھا تھا، مولا ارے آپ کیوں چیخ بلند ہوئی؟ کہ جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، ارے بنت رسول کا پہلو شکست تھا۔ یہاں سکینہ کو جب غسالہ غسل دینا چاہتی ہے، ایک مرتبہ پیرہن جدا کیا، لیکن پیرہن جدا نہیں ہو رہا، بلکہ پیرہن کے ساتھ ساتھ سکینہ کا گوشت۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے بی بی اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ کہ کوئی بیماری نہیں تھی،
یہ شام و کوفہ کے تازیانوں کے نشان، جو بچی سہتی رہی اور یہاں تک سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، میرے معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ اسے شفاء عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے محرومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص بالاخص مہدی زہرا بنت محمد ضیاء کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم میں جو مقروض ہیں قرض سے ادائیگی فرما۔ جہاں جہاں حسین کی عزا ماتم داران، مازاداران، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں فرما۔ یا اللہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل